أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. قبلے کی تبدیلی کے سلسلے میں کئی آیتوں سے گفتگو چل رہی تھی. چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھنے کا جب حکم آیا تھا تو بڑی سخت مخالفت کی گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس دین کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، طرح طرح کے اعتراضات کیے جانے لگے. تو اس لیے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے مختلف ناحیت سے ایک ہی بات کو بار بار بیان کیا گیا تاکہ سارے اشکالات بھی دور ہو سکیں اور اہل ایمان کو اس سلسلے میں اطمینان اور اعتماد دونوں حاصل ہو سکیں. چنانچہ پھر فرمایا ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی تم نکلو، فول وجہک، اپنے رخ کو پھیر دو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. پیچھے بھی یہی بات دہرائی گئی تھی کہ آدمی جہاں بھی رہے، چاہے وہ مکے میں رہے یا مکے سے باہر رہے، قریب رہے یا دور رہے، خشکی میں رہے یا سمندر میں رہے یا فضا میں رہے، نماز کے وقت اس کو رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا پڑتا ہے. پھر کہا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہی یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق چیز ہے. یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے تمہیں نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہی صحیح حکم ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے یہی قبلہ متعین کیا گیا ہے. اس لیے تمہیں اس سلسلے میں دوسروں کے اعتراضات کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی شک یا کوئی شبہ تمہارے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ہر اس چیز سے جو تم کیا کرتے ہو. یعنی تمہارے کسی عمل سے اللہ غافل نہیں، تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں یہ ساری چیزیں تحریر ہو رہی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو بھی اس میں تسلی ہے کہ آپ جو بھی اچھا کام کریں گے چھپ کر کریں، کھل کر کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں نوٹ ہوتی ہیں. جب اللہ کے یہاں نوٹ ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو بدلہ بھی دیں گے. اور مشرکوں کو بھی دھمکی دی جا رہی کہ آپ جتنی چاہے مخالفت کریں، جتنی چاہے سازشیں کریں، جتنے چاہے پروپیگنڈے کریں، آپ کی ایک ایک چیز اللہ کے پاس نوٹ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آپ کو بدلہ بھی دینے والے ہیں. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے رخ کو پھیر دو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی جہاں کہیں رہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا رخ
اسی کی طرف پھیر دیجیے۔ پھر دوبارہ یہ مکرر کہا اس لیے کہ اس کے بعد پھر کچھ تسلی بھی دی جا رہی ہے اور اعتراض کا جو حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے، کچھ انعامات کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے باوجود ان کی مخالفتوں کے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ لئلا یکون للناس، تاکہ لوگوں کے لیے نہ ہو علیکم حجہ، تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر لوگ آپ کے خلاف حجت نہیں کر سکیں گے۔ حجت کہتے ہیں اس کو ہم لوگ کٹ حجتی کہتے ہیں، غلط سلط دلائل سے سامنے والوں کو پھسلانے کی کوشش کرنا، ان کو ان کے مشن سے روکنے کی کوشش کرنا، زبردستی کا بحث و مباحثہ کرنا، تو لوگ آپ سے پھر کٹ حجتی نہیں کریں گے۔ لوگ کہا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ اگر اس کا دین صحیح ہوتا تو پھر ہمارے قبلے کی طرف کیوں رخ کرتا ہے؟ کچھ یہودی جو پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کو معلوم تھا کہ اس نبی کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا، ان کی کتابوں میں بھی اشارہ تھا اس کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے والا نبی ہماری طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ ہو نہ ہو اس کی نبوت میں کچھ کمزوری ہے یا اس کے دعوے کے اندر کوئی کمزوری ہے۔ اور مکے والے کہتے تھے کہ یہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتا ہے، ابراہیم کا وارث کہتا ہے، اور پھر اس کے کعبے کو چھوڑ کر دوسرے کو قبلہ بنا رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کا یہ اعتراض کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی ٹوٹ جائے گا، جو بنیاد تھی وہ بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کے خلاف کٹ حجتی نہیں کریں گے، آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر دیا۔ اب جو یہودی آپ پر اعتراض کرتے تھے کسی بھی نوعیت سے، ان کی بھی زبان خاموش، اہل مکہ کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ لیکن کہا الا الذین ظلموا منہم، البتہ وہ لوگ جو ان میں سے اپنے اوپر ظلم کریں وہ تو آپ پر اعتراض کریں گے، یعنی اکثر لوگوں کی زبان خاموش ہو جائے گی، لیکن کچھ نافرمان قسم کے لوگ ہوں گے جن کی ذہنیت ہی بری ہوگی، وہ پھر بھی اعتراض کریں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی کہنے لگے کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس وہ تو تمام انبیاء کا قبلہ ہے، اس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اپنی قوم کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اس لیے اس کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور کچھ مکے والے کہنے لگے دیکھ لیا آپ نے، اب انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کیا ہے، کچھ دنوں کے بعد ہمارے دین کو بھی اختیار کرنا شروع کریں گے۔ کہا کہ ایسے لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو اعتراض کرنے دیجئے، ان کو بحث کرنے دیجئے، آپ کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، آپ ان سے مت گھبرائیے، واخشونی، آپ مجھ سے ڈریے۔ وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا اعتراض کریں گے، اس کی فکر نہ کیجیے، میری نافرمانی نہ ہو، میرے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اس سے ڈرتے رہیے۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا اور اہل ایمان کو بھی دیا گیا، اور ہم سب کو دیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کی وجہ سے ان کے اعتراضات سے بچنے کے لیے، ان کے خوف سے یا ان کے پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے احکام کو نہ چھوڑیں، اس پر عمل کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہیں اس پر اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے مت ڈریے، مجھ سے ڈریے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟
بہت سے مفسرین نے لکھا ہے یہاں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مراد ہے، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم مراد ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اور کسی قوم کو حاصل نہیں ہو پائی، تو یہ نعمت تم کو دینا میں چاہتا تھا، اس لیے پھر کہا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نعمت کا مطلب ہدایت، اللہ کی رہبری اور نیک اعمال کی طرف چلنے کی توفیق، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرنا چاہتا تھا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تیسری جو حکمت بتائی کہ شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو، صحیح راہ تمہیں مل جائے، اس لیے میں نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا تمہیں حکم دیا تھا۔ بہرحال کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے پر جو اعتراضات کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بار بار حکم دے کر ایک تو دین اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو تقویت پہنچائی، ان کو مضبوط کیا، دوسرے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کیا حکمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے کیا حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی، اس کو بھی بیان کیا۔ اللہ تعالی حقیقت ہمیں دلوں میں اتار کر اللہ کے احکام پر جم کر اس کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا